بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو كريب قال وحدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءني رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه قال لا تغضب فرد ذلك مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، لیکن مختصر نصیحت فرمائیے جناب نبی، تاکہ میں اس کو اچھی طرح یاد رکھ سکوں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، تم غصہ مت کرو۔ اس شخص نے کئی مرتبہ اپنا سوال دہرایا، یعنی 3 مرتبہ دہرایا۔ ہر مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا تغضب، تم غصہ مت کرو۔ یہ باب ما جاء فی کثرت الغضب ترمذی شریف کی روایت ہے۔ انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے اور بہت سارے اوصاف اس انسان کے اندر ایسے ہیں کہ جن میں اعتدال شریعت میں مطلوب ہے۔ ان اوصاف میں اور چیزوں میں ایک صفت غضب کی بھی ہے، غصے کی بھی ہے۔ تو غصہ ہر انسان کے اندر قدرتی طور پر موجود ہے۔ یہاں اس شخص نے حضور علیہ السلام سے نصیحت کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا غصہ مت کرو، اور کئی مرتبہ انہوں نے اپنا یہ سوال دہرایا۔ ہر مرتبہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غصہ مت کرو۔ مختلف حدیثوں میں، مختلف روایتوں میں آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ صحابہ حضور علیہ السلام سے وصیت کی، نصیحت کی فرمائش کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام مختلف نصائح فرماتے تھے۔ جیسے یہاں انہوں نے درخواست کی تو ان سے کہا غصہ مت کرو، ایک مرتبہ نہیں، ہر مرتبہ۔ کسی سے آپ علیہ السلام فرماتے والدین کی جا کر خدمت کرو، کسی کو فرماتے نماز کی پابندی کرو، کسی سے آپ علیہ السلام فرماتے زکوٰۃ ادا کرو۔ مختلف وصیتیں آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ تو اس کا سبب اور اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام دیکھ لیتے، سمجھ جاتے کہ اس شخص میں اس صفت کی کمی ہے یا اس صفت کی ضرورت ہے، تو آپ علیہ السلام اس کو اس چیز کی وصیت فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا اگر کسی میں نماز کے اعتبار سے کمزوری ہے، اس کو وصیت فرماتے نماز کی پابندی کرو۔ کسی میں والدین کی خدمت کی ضرورت ہے تو اس سے فرماتے بھئی والدین کی خدمت کیا کرو۔ کسی سے فرماتے بھئی جہاد کیا کرو، کسی سے فرماتے صدقہ دیا کرو۔ تو جس عمل کی آپ علیہ السلام ضرورت محسوس فرماتے جس میں، اس کی آپ علیہ السلام وصیت فرماتے۔ ہو سکتا ہے قرائن سے آپ علیہ السلام نے یہاں سمجھ لیا ہو، یا اس کی گفتگو سے یا بات سے یا کسی بھی سبب سے، کہ اس شخص میں غصے کا عنصر زیادہ ہے، اس کو غصہ قابو میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو آپ علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ غصہ مت کرو، اور جتنی مرتبہ سوال کیا 3 مرتبہ، تینوں مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ یہ بات سمجھ لیں کہ انسان میں 3 قوہ موجود ہے، 3 قوتیں موجود ہیں۔ ایک قوت غضبیہ کہلاتی ہے، ایک قوت شہوانیہ کہلاتی ہے، ایک قوت عاقلہ کہلاتی ہے۔ یہ 3 ہر انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن ان قوتوں کو قابو میں رکھنا اور اعتدال میں رکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اس تینوں میں سے ایک قوت غضبیہ بھی ہے، غصے کی کیفیت، یہ ہر انسان کے اندر طبعی طور پر موجود ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں جو آپ علیہ السلام نے منع کیا، تو غصہ اعتدال میں لانا مقصود ہے، قابو کرنا، بالکل ختم کرنا یہ مقصود نہیں ہے۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی طبیعت ہے، اور فطرت اور طبیعت میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔
انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا کہ اگر کسی کے مزاج میں غصہ ہے یا طبیعت کی اپنی خاصیت ہے تو وہ انسان اس کو ہٹا لے، دور کر لے، بالکل ختم کر لے طبیعت سے، یہ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے۔ ہاں، اس کو اعتدال میں لانا ہے، اس کیفیت کو قابو میں لانا ہے، یہ ہو سکتا ہے اور یہ کرنا ضروری ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ غصے کا بالکل ختم کرنا یہ مقصود اور مطلوب نہیں ہے، کیونکہ بعض اگر خدا نخواستہ غصے کی کیفیت انسان میں ہے ہی نہیں تو اس کی وجہ سے جس محل میں جس جگہ غصہ کرنا مقصود ہو پھر انسان نقصان اٹھائے گا۔ اب اس پر کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے اور اس میں غصہ ہے ہی نہیں، یہ کتنا نقصان اٹھائے گا؟ اس کی عزت آبرو پہ کوئی ہاتھ ڈال رہا ہے اور اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا، یہ تو پھر بےغیرتی کی، غیرت کے خلاف بات ہے۔ تو دیکھیں اسی طرح اولاد کی تربیت میں غصے کی ضرورت پڑتی ہے، شاگردوں کی تربیت میں غصے کی ضرورت پڑتی ہے، شیخ کو اپنے مریدین کی اصلاح میں غصے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو غصے کو بالکل ختم کرنا یہ مقصود نہیں ہے، لیکن غصے کو اعتدال میں لانا، اعتدال میں لانے کا مطلب کیا ہے کہ برمحل ہو، بے محل نہ ہو، کہ انسان غصہ کرے لیکن بے محل کرے، اس کا محل نہیں ہے وہاں پہ کر رہا ہے، یہ مذموم ہے، یہ ناپسندیدہ ہے شریعت میں، یا بے مقصد کر رہا ہے یا ضرورت سے زائد کر رہا ہے، یہ ساری کی ساری صورتیں کیا ہے؟ اس کو اعتدال میں لانا مقصود ہے کہ بے محل نہ ہو، بے مقصد نہ ہو، ضرورت سے زائد نہ ہو۔ تو اس کو اعتدال میں لانا شریعت میں مقصود ہے کہ انسان اپنے اس غصے کی کیفیت کو اعتدال میں لے آئے، باقی ختم کرنا تو مقصود نہیں ہے، ورنہ اگر بالکل نہ ہو تو انسان نہ پھر اولاد کی تربیت کر سکے، نہ طلبہ کی، نہ مریدین کی، نہ اپنے ماتحتوں کی، یہ ممکن نہیں۔ اسی طرح انسان کو نہ پھر اپنے مال کے لٹنے پر غصہ ہے، نہ جان کے، نہ عزت کے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ تو غصہ ہونا ضروری ہے لیکن اس کو اعتدال میں لانا مقصود ہے کہ اس کو اعتدال اور قابو میں لایا جائے۔ دو چیزیں دیکھیں ایسی ہیں، دو صفتیں، وہ گناہوں کا مجموعہ بن جاتی ہے، ایک ہے غصہ، ایک ہے شہوت، علماء نے لکھا ہے۔ اور یہ دو چیزیں جو ہیں عام طور پر اگر یہ اعتدال میں نہیں رہے، یہ بہت زیادہ گناہ انسان سے کروا دیتی ہے، ایک شہوت اور ایک ہے غصہ۔ شہوت سے مطلب یہ ہے، آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا جذبہ ہے؟ شہوت مال۔ کوئی بدنظری کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا جذبہ ہے؟ شہوت نظر۔ خدا نخواستہ کوئی زنا کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا جذبہ ہے؟ شہوت یعنی نفس۔ اسی طریقے سے کوئی کسی کا مال غصب کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ شہوت مال۔ تو آپ اگر یہ جرائم دیکھیں گے، اگر کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی شراب نوشی کر رہا ہے، کسی کا مال غصب کر رہا ہے، تو یہ نفس اور شہوت کے تقاضے پر عمل کر رہا ہے نا۔ مال یعنی نفس تقاضا کر رہا ہے کہ بھئی مال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، سود لینا شروع کیا، رشوت لینی شروع کی، ڈاکو نے ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے، سمجھ میں آ رہی؟ نظر کا غلط استعمال شروع ہوا، شرمگاہ کا غلط استعمال شروع ہوا، ان سب کے پیچھے کیا جذبہ ہے؟ شہوت۔ یہ ان سے جو ہے گناہ کرواتا ہے شہوت۔ دوسری چیز ہے غصہ۔ غصہ بھی اگر بے محل ہے، ضرورت سے زائد ہے، تو یہ انسان سے بہت سارے گناہ کروا دیتا ہے۔ کس طرح کے گناہ؟ اسی غصے کی وجہ سے یاد رکھیں حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی غصے کی وجہ سے دل کے اندر کینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی غصے کی وجہ سے بغض پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں انسان غیبت کر ڈالتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان دوسروں کی پر طعنہ کرتا ہے، لعنت ملامت کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ شہوت نفس انسان سے جو گناہ کراتا ہے وہ زیادہ تر حقوق اللہ سے متعلق ہوتے ہیں، اور غصہ انسان سے جو گناہ کرواتا ہے یہ زیادہ تر حقوق العباد سے متعلق ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق۔ تو حقوق اللہ کی معافی آسان ہے، حقوق العباد کی معافی مشکل ہے۔ حقوق اللہ توبہ کر لیا، اللہ پاک مہربان ہے، چاہے معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کے لیے آپ کو معلوم ہے صرف توبہ کافی نہیں ہے نا۔ کسی کی غیبت کی ہے صرف توبہ کافی ہے؟ کسی کا مال لیا، مال چھین لیا، صرف توبہ کافی ہے؟ نہیں ہے، بلکہ غیبت کی اس سے معافی کرانی ہوگی، یا مال لیا ہے تو اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ کسی کے مال کو غصب کیا ہے، صرف توبہ کافی نہیں ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے یا معافی دلوانی ہے اس شخص سے۔ تو یہ دیکھیں غصہ انسان سے اتنے سارے گناہ کرواتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کسی کا ماتحت ہے، اس پہ غصہ آ گیا، غصہ آ گیا تو اب دیکھیں انسان ہر جگہ غصہ اپنا نکال نہیں سکتا۔ اگر
کمزور ہے سامنے والا، وہاں انسان اپنے جذبات نکال لے، غصہ نکال لیتا ہے، لیکن اگر سامنے والا طاقتور ہے، یہ وہاں اپنا غصہ نہیں نکال سکتا، یہ کیا کرے گا؟ اس کو غصہ تو آئے گا نا، تو اس کے نتیجے میں جب وہ سامنے نہیں ہوگا یہ غیبتیں شروع کر دے گا، یہ اس کی برائی شروع کر دے گا، ایسا ہے نا؟ تو یہ غیبت میں لگ گیا، یہ اس کی برائی میں لگ گیا، گناہ میں لگ گیا۔ پھر مزید اگر غصہ آیا، غیبت سے بھی کام نہیں چلا، تو دل کے اندر ایک ایسی کیفیت، اب اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، تو کیا ہوا؟ دل کے اندر بغض پیدا ہو گیا اس کے لیے، کینہ پیدا ہو گیا اس کے لیے، اور اس کے نتیجے میں پھر اگر دیکھا کہ بھئی اس کو کوئی خوشی مل رہی ہے تو حسد بھی پیدا ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا نا، اتنے سارے گناہ کس جذبے کے پیداوار ہیں؟ غصے کی پیداوار ہے۔ تو جہاں انسان پھر غصہ نکال نہیں سکتا، تو وہاں نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہاں نتیجے میں انسان غیبتیں کرتا ہے، طعنے دیتا ہے، برا عیب جوئی کرتا ہے، اس کے نتیجے میں دل کے اندر بغض پیدا ہو جاتا ہے، اس کی خوشی دیکھ لیتا ہے تو دل میں حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس غصے کے نتیجے میں انسان کتنے سارے گناہوں کو کر گیا، کتنے سارے گناہوں کا مجموعہ بن گیا۔ تو جہاں پر شہوت انسان سے گناہ کرواتی ہے، وہاں یہ غصہ بھی انسان کو بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ انسان اس غصے کو قابو میں کر لے۔ قابو میں کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس کے بعد کی ہی ایک اور روایت ہے اسی ترمذی شریف کی، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو قابو میں کر لے، کنٹرول کر لے، باوجود اس کے کہ یہ اس کے نفاذ کی طاقت رکھتا ہے، نفاذ کی طاقت، ایک تو یہ کہ طاقتور پر آ گیا، اب مجبور ہے، کیا کر سکتا ہے، اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہاں اگر یہ غصہ پہ کنٹرول کر رہا ہے یہ کمال نہیں ہے، لیکن کمزور پہ آ گیا، یہ اس کی پٹائی بھی لگا سکتا ہے، یہ اس کو ڈانٹ بھی سکتا ہے، یہ اس غصے کا نفاذ اظہار کر سکتا ہے، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا؟ غصہ پی لیا۔ اب یہ کمال کی بات ہے۔ تو یہاں پر اس کو کیا انعام ملے گا کہ استطاعت کے باوجود، نفاذ کر سکنے کے باوجود اگر کسی نے غصے کو دبایا، ایسے شخص کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے پاس بلائیں گے، سب کے سامنے، اور اس کو اختیار دیں گے، یہ جتنی حوریں ہیں اس میں سے جس کو چاہو پسند کر لو۔ کتنا بڑا انعام ہے، مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور کہیں گے کہ جس حور سے تم چاہو اب اس کو اپنے لیے پسند کر لو۔ تو یہ انعام کس لیے ہے کہ دیکھیں یہ آسان نہیں ہے، طاقتور پر تو غصہ آتا نہیں ہے، کمزور پر آتا ہے تو جاتا نہیں ہے، تو کمزور پر آ گیا، اس وقت دبانا نفس کے تقاضے کو، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ تو پھر اس کے لیے اللہ پاک نے اتنا بڑا انعام بھی رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے دے اور نہ دے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے روکے، کسی سے محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے خالص، کسی پر غصہ ہو، ناراض ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، ایسے شخص کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں غصہ تو آتا ہے لیکن اس میں نفس کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، وہ خالص نہیں رہتا اللہ کی رضا کے لیے، اور نفس کی وجہ سے جو غصہ آتا ہے یہ مذموم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں ہر صفت جو ایسی ہوتی ہے کہ جو ایک صفت ہے اس میں اگر اعتدال پیدا نہ ہو، انسان افراط و تفریط کا شکار ہو جائے، اس صورت کے اندر وہ صفت محمودہ سے صفت رذیلہ بن جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ افراط و تفریط کیا مطلب؟ یہ غصہ یہ ایک صفت ہے، لیکن اس میں افراط و تفریط یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان کو غصہ آ ہی نہیں رہا، غیرت والی بات پر بھی نہیں آ رہا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا لیکن اللہ کی رضا کے لیے، آپ ناراض ہوئے، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا اس پر آپ کو غصہ آتا، ذات کے لیے آپ کو غصہ نہیں آتا، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں فرماتے، لیکن جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا وہاں آپ شدید ناراض ہوتے۔ حدیثوں میں بہت سارے واقعات ہیں، آپ گھر تشریف لائے، کسی چیز پر تصویر دیکھی، آپ واپس ہو گئے، ناراض ہوئے کہ بھئی تصویر کیسے رکھی ہے جاندار کی، اور بہت سارے معاملات ہیں اس پر آپ ناراض غصہ ہوتے تھے۔ تو غصہ ہو لیکن کیا ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو، نفس کے لیے نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ کسی جنگ میں کافر کو پچھاڑ دیا، قابو پا لیا اس پر، اور جب قابو پانے کے بعد اس کا گلا کاٹنے لگے تو اس کافر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا، حضرت علی نے فوراً اس کو چھوڑ دیا، ہٹ گئے اس سے۔ کسی نے کہا کہ یہ آپ نے عجیب کام کیا، قابو پا لیا تھا اور پھر جب تھوکا تو پھر تو اور غصہ آنا چاہیے،
کہ اور زیادہ اس نے گستاخی کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اسی لیے چھوڑ دیا کہ جب اس نے تھوکا تو اس میں میرے نفس کا غصہ بھی شامل ہو گیا. پہلے میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو قتل کر رہا تھا، لیکن جب اس نے تھوک دیا اب اس میں میرے نفس کا غصہ بھی آ گیا ذات کے لیے، تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہ عمل اپنی ذات کے لیے کروں. تو اگر غصہ ہو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، رضامندی ہو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. تو آج ہمیں نقصان کس لیے ہوتا ہے کہ ہماری اگر ناراضگی غصے ہیں تو وہ ذات کے لیے ہوتے ہیں. ہم بیٹے سے ناراض ہوتے ہیں، اس پہ تو ناراض ہوتے ہیں کہ اس نے کاروبار میں نقصان کر دیا، اس نے اونچ نیچ کر دی، اس نے پارٹی کو صحیح ہینڈل نہیں کیا. لیکن میں اس لیے بیٹے پہ ناراض ہوا ہوں کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے تلاوت نہیں کری، وہ اعمال والی زندگی نہیں گزار رہا، اللہ پاک کی نافرمانی کر رہا ہے، اس پہ میں ناراض نہیں ہوتا ہوں. پیسے کا نقصان ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، میری ذات پہ حرف آ جائے، پھر مجھے بہت غصہ آتا ہے. لیکن اللہ پاک کے احکامات اگر اولاد توڑ رہی ہے، بیوی بچے توڑ رہے ہیں، مجھے اس پہ غصہ نہیں آ رہا. یہ ایمان کے کمزوری کی علامت ہے. تو معلوم ہوا کہ غصہ یہ بالکل یہ یعنی مطلقاً ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن بے محل آنا یہ ناپسندیدہ ہے. اور ہمارے اکابرین بزرگ گزرے ہیں، بعض کے متعلق آتا ہے کہ بھئی بڑی سخت طبیعت کے تھے یا جلالی طبیعت کے تھے، تو یاد رکھیں یہ کبھی نفس کے لیے نہیں ہوا، بلکہ یہ اپنے مریدین کی اور متعلقین کی اصلاح کے لیے ہوتا تھا، اصلاح کی خاطر. آخر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ پاک کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں. اب سب حضرات ان کے نام سے واقف ہے، اور اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا تھا. آج بھی ایسی عقیدت لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے موجود ہے کہ مسلمان تو کیا، ہندو اور سکھ بھی ان کے مزار پر آتے ہیں. ہمارا بھی جانا ہوا ان کے مزار کی زیارت تھی، خود دیکھا کہ ہند مسلم یعنی بلا تفریق مسلک و مذہب کے سارے لوگ ان کی مزار پر آتے ہیں. تو اللہ پاک نے محبوبیت عطا فرمائی. ان کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ سماع سنتے تھے. سماع آپ حضرات جانتے ہیں ایک موجودہ زمانے کا یہ نہیں ہے، یہ قوالی جس میں یعنی غنا ہو اور سارنگی ہو یا باجے ہو، مزامیر، یہ نہیں ہوتا تھا. صرف ترنم کے ساتھ اشعار پڑھے جاتے تھے، یہ سنتے تھے. اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہوتی تھی. یہ بات سمجھ لیں. بعض غلط استدلال کرتے ہیں اور بزرگوں پر اتہام لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ قوالی سنتے رہے، فلاں بزرگ اس طرح. وہ سماع اس طرح کا نہیں ہوتا تھا کہ اس میں سارنگیاں ہوتی ہو، آلات موسیقی ہوتے ہو، یہ نہیں تھے. صرف ترنم کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ کسی سے اشعار سنتے تھے. لیکن اس وقت کے بعض فقہا اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ بھئی یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو اس وقت کے جو بڑے مفتی اور قاضی تھے، شیخ ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفتی اور قاضی تھے اس وقت کے، انہوں نے بھی فتویٰ دیا کہ بھئی یہ سماع جو ہے یہ جائز نہیں ہے. اور حضرت سنتے تھے شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے عدم جواز کا فتویٰ دے دیا. ان کا آخری جب وقت آیا، شیخ ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بڑے مفتی تھے، انتقال کا، مرض الموت میں تھے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ حضرت مرض الموت میں ہیں، عیادت کے لیے جانا چاہیے. وہ بہت بڑے عالم تھے، یہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ تھے. تو یہ عیادت کے لیے گئے، اجازت چاہی. ان کو کہا گیا کہ بھئی حضرت نظام الدین اولیاء آئے ہیں آپ کی عیادت کے لیے. وہ چونکہ اس مسئلے پر ان سے کچھ ناراض تھے، سماع کے مسئلے پر، انہوں نے جواب دیا کہ ان کو اندر آنے نہیں دیا جائے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں انتقال کے وقت کسی بدعتی کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا. ظاہر میں تو اب دیکھیں جواب بھی بڑا سخت ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بات بتائی گئی کہ حضرت منع فرما رہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، کسی بدعتی کا منہ آخری وقت میں نہیں دیکھنا چاہتا. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ ان حضرت سے کہو کہ بدعتی اپنی بدعت سے توبہ کرنے آیا ہے، بدعتی اپنی بدعت سے توبہ طائب ہونے آیا ہے. تو جا کر حضرت کو بتایا گیا. اب آپ دیکھیں اصل مقصود عرض کرنا یہ ہے، حضرت کو بتایا کہ حضرت کہہ رہے ہیں نظام الدین اولیاء کہ بدعتی اپنے اس بدعت سے توبہ کرنے آیا ہے. تو حضرت کے سر پر جو عمامہ تھا وہ اتارا، سر کا عمامہ اتارا اور کہا کہ یہ بچھاؤ حضرت کے راستے میں، حضرت اس پر قدم رکھ کے آئیں گے، ننگے پیر نہیں آئیں گے. سر کا عمامہ اپنا اتارا اور کہا یہ دروازے تک بچھاؤ، حضرت سے کہے کہ اس کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آئے. جب اس طرح وہ عمامہ لے گئے تو حضرت نے اس کو اٹھایا، اپنے سر پر رکھا، کہا یہ تو بچھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو میرے سر کا تاج ہے. بہرحال حضرت تشریف لائے. ان کی موجودگی میں حضرت شیخ ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا
اور حضرت نے کہا کہ اللہ پاک نے ان کو بڑے مراتب عطا کیے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ان کی ناراضگی ہوتی تھی یا غصہ ہوتا تھا، یہ دین کے تابع تھا، یہ شریعت کے تابع تھا۔ اور آخر میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے پاس ان کا گھر تھا، یہ گھر اس وقت بالکل مسجد نبوی کے ساتھ تھے، تو ان کے گھر میں ایک پرنالہ لگا ہوا تھا۔ پرنالہ تھا وہ مسجد کی حدود میں آتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو پرنالہ ہے اور یہ مسجد کی حدود میں آ رہا ہے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر طبیعت کے سخت تھے، انہوں نے حکم دیا کہ اس پرنالے کو توڑ دیا جائے۔ فوراً توڑ دیا۔ حضرت عباس آئے، معلوم ہوا کہ پرنالہ عمر نے توڑوا دیا۔ فوراً حضرت عمر کے پاس آئے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یہ تو مسجد کی جگہ ہے، آپ کے گھر سے پرنالہ باہر نکلا ہوا ہے اور مسجد کی حدود میں آ رہا ہے، یہ تو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، میں نے اس لیے توڑوا دیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، کہ تمہیں معلوم ہے میں نے کس کی اجازت سے لگوایا؟ یہ میں نے حضور علیہ السلام کی خصوصی اجازت سے لگوایا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت عمر نے اب یہ سنا کہ یہ واقعی تم نے حضور علیہ السلام کی اجازت سے لگایا؟ کہا کہ بالکل میں نے حضور علیہ السلام کی اجازت سے یہ پرنالہ لگوایا ہے، خصوصی اجازت سے۔ کہا عمر کی یہ مجال کہ یعنی حضور علیہ السلام کے حکم سے اگر ایک پرنالہ لگایا عمر اس کو توڑے؟ کہا جاؤ وہ پرنالہ اب تم لگاؤ گے لیکن میری کمر پہ کھڑے ہو کے لگاؤ گے۔ عمر کہہ رہے ہیں ایسے رکوع کی حالت میں ہوگے، جیسے انسان رکوع کرتا ہے نا نماز میں، اور کہا میری کمر پہ کھڑے ہو جاؤ، اب یہ پرنالہ تم لگاؤ۔ عمر کی مجال کیا ہے کہ حضور علیہ السلام جس چیز کا حکم دے اور وہ اس پرنالے کو توڑوا دے۔ حضرت عباس نے کہا میں لگوا دوں گا، آپ چھوڑ دے۔ کہا ہو نہیں سکتا۔ ان کو اپنی کمر پر کھڑا کیا اور اس حالت میں وہ پرنالہ لگایا۔ آج بھی وہ پرنالہ مسجد نبوی میں موجود ہے۔ تو بہرحال ان حضرات کا جو بھی یعنی غصہ ہوتا تھا، ناراضگی ہوتی تھی، تعلق ہوتا تھا، یہ سب کے سب اللہ کی رضا کے تابع تھا۔ بس آخری بات یہ ہے کہ اب انسان اپنے اس کیفیت کو کیسے قابو میں کرے۔ انسان ہے، طبیعت کے اندر مختلف قسم کے مزاج ہے۔ اب اگر غصہ بے موقع آ رہا ہے، زیادہ آ رہا ہے، حد سے زیادہ آ رہا ہے، تو اس کو قابو کرنے کے ہمارے بزرگوں نے، علماء نے 2-3 نسخے لکھے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جیسے غصہ ہے انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، کیونکہ یہ شیطانی اثر ہوتا ہے یہ غصہ۔ تو جب اعوذ باللہ پڑھے گا آہستہ آہستہ یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے، حدیث میں بتلایا گیا کہ انسان اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، کیوں؟ غصے کی مثال آگ کی ہے اور آگ نیچے سے اوپر کی طرف اٹھتی ہے، تو انسان اس کے مخالف عمل کر لے تو اس کی وجہ سے یہ جو حرارت ہے غضب کی، غصے کی، یہ دب جاتی ہے، یہ بیٹھ جاتی ہے۔ تیسرا علاج، کسی کو اگر غصہ ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے یعنی یہ ایک مراقبہ کر لے، یہ استحضار کر لے، سوچ لے کہ میں اس کمزور پہ غصہ کر رہا ہوں، اللہ پاک تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، قیامت کے دن اگر اللہ پاک مجھ پہ ناراض ہو گئے میں کیا کروں گا؟ تو اس کا استحضار کر لے، اس کی برکت سے بھی آہستہ آہستہ یہ کیفیت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔